ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روس عام شہریوں کے قتل عام پر برہم، جامعہ ازہر نے بھی کیا خبردار، پوپ نے کیا تشویش کا اظہار، دنیا بھر میں مظاہرے۔ غزہ پر غاصب صہیونی ریاست کی وحشیانہ بمباری کے بیچ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے متنبع کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا پھیلاؤ سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں شہریوں کے جانی نقصان کو کم سے کم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے اس تنازع کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ امریکہ نے اسرائیل میں خود مشکلات پیدا کی ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں واشنگٹن کی فوجی مداخلت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج کر خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ کیا ہے۔ روسی صدر نے اعلان کیا کہ روس فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل روس حماس اسرائیل جنگ میں تیسرے فریق کے شامل ہونے کا انتباہ بھی دے چکا ہے۔ ادھر مصر کی معروف اسلامی درسگاہ جامعۃ الازہر نے غزہ پر 5 دنوں سے جاری غاصب صہیونی ریاست کی جارحیت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں کے قتل عام اور تخریب کاری کو صہیونی اور ان کے حامیوں کے چہرے سے کبھی نہ مٹنے والا سیاہ دھبا قرار دیتے ہوئے جامعۃ الازہر نے مغرب کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ الازہر نے کہا کہ مغربی میڈیا کی متعصبانہ کوریج نے آزادی اظہار اور تحفظ انسانی حقوق کے ان کے دعوے کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ جامعۃ الازہر نے فلسطینی عوام کے جذبہ حب الوطنی اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اسلامی ممالک اور ان کی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کے لیے متحد ہو جانے والے مغرب کے خلاف اپنی صفیں مضبوط کریں۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی جانب سے بھی غزہ کی مکمل ناکہ بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت، تشدد اور انتقام سب کے لیے مصائب کا باعث بنتے ہیں۔ اس بیچ اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 2,60,000 سے زائد ہو گئی۔ غزہ میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بھی 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اور فلسطین کے درمیان کشیدگی سے متعلق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی ہوائی، زمینی اور سمندری بمباری جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں مجبوراً گھر بار چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پوری دنیا میں غاصب صہیونی ریاست کے مظالم کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ غاصب ریاست کے خلاف امریکہ میں بھی مظاہرے ہونے لگے اور انصاف پسند یہودی بھی فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئے۔ امریکہ میں مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی درندگی بند کی جائے۔ یہاں مظاہرے میں شامل یہودیوں نے یروشلم کو آزاد کرو کے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت یہودیوں کی نہیں بلکہ صہیونیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ادھر نیو یارک اور سین فرانسسکو میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کینیڈا، اسپین، آسٹریلیا اور برطانیہ سمیت اردن میں بھی صہیونی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ دنیا بھر کے مظاہرین فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کرنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔